اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم درس منطق قواعد و ضوابط منطقی تعریف قواعد و ضوابط منطقی تعریف یہ ہیڈنگ ہماری انشاءاللہ آج ہونی ہے. ٹھیک ہے. اس میں کل ہم لوگ جو پڑھ رہے تھے وہ تعریف کے متعلق کچھ باتیں پڑھ رہے تھے. تعریف کیا ہے؟ تعریف کی تعریف ہو رہی تھی اور یہ بتایا گیا کہ تعریف کی تعریف کرنے کی غرض کیا ہے. منطقی تعریف کی بحث کیوں کرتا ہے؟ اور اس کے بعد جب آپ کو یہ پتہ چل گیا کہ منطقی چاہتا ہے کہ جس کی تعریف کی جائے یعنی معرف کی صحیح تصویر سامنے آئے، واضح تصویر سامنے آئے، اور منطقی یہ چاہتا ہے کہ معرف کو دوسری چیزوں سے، جس کی تعریف کی جا رہی ہے اس کو دوسری چیزوں سے ممتاز جانے، پہچانے کہ یہ فلاں چیز ہو، یہ فلاں چیز نہیں ہے. تو اس کے بعد بتایا تھا کہ تعریف جو ہے وہ دو طریقے سے ہوتی ہے. مطلب یا دو ہدف رکھتی ہو اپنے اندر، دو طریقہ نہیں، طریقہ تو آگے بتائیں گے. یا تو مذکورہ دونوں ہدف تعریف میں پایا جاتا ہو، یا ان دو میں سے کم دوسرا والا جو ہدف ہے یعنی جدا کردن معرف از غیر عام بصورت تام و کامل، یہ ہدف پورا ہو کہ معرف کو یعنی جس کی تعریف کی جا رہی ہے اس کو دوسری چیزوں سے پورے طور سے جدا کیا جائے اور ممتاز بنایا جائے، پہچانا جائے. خوب. اس کے بعد پھر آج قواعد و ضوابط منطقی تعریف بیان کر رہے ہیں کہ منطقی جو ہے اگر تعریف کرنا چاہے تو تعریف کے منطقی ضوابط کیا ہیں. منطقی دو معنی میں یوز ہوتا ہے. ایک منطقی وہ جو علم منطق کا جاننے والا ہے، اور ایک منطقی یعنی منطق والی، لاجیکل. صحیح تعریف کیا ہے؟ کس طریقے سے تعریف کو منطقی تعریف کہا جا سکتا ہے؟ اس کے قواعد کیا، اس کے ضوابط کیا ہیں؟ نسبت کیا کہا آپ نے؟ نسبت والا درس تو ختم ہو گیا. تو تعریف کے ضوابط فرماتے ہیں کہ صفحہ نمبر 73 کے پیراگراف میں، پہلے درسی پیراگراف میں کہ منطقیون برائے دستیابی بے تعریف درست و مفید شرائطی را ذکر کردیں کہ رعایت آنها برائے تامین اہداف تعریف ضروری ہے. منطقیوں نے درست اور صحیح اور مفید تعریف بیان کرنے کے لیے کچھ شرائط اور ضوابط معین کیے ہیں جس کا جاننا ضروری ہے. اور جب ان شرائط پر عمل کیا جائے گا تو پھر ایسا ہو سکتا ہے کہ صحیح تعریف کی جا سکتی ہے. نمبر 1، درست تعریف کرنے کے لیے جو شرائط ہیں ان میں سے نمبر 1 کیا ہے؟ یہ منطقیوں کی اصطلاح ہے جو علم اصول میں اور دوسرے علوم میں مورد استفادہ قرار پاتی ہے. تقریباً سارے علوم میں اس منطقی اصطلاح سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے. وہ کیا ہے؟ کہ تعریف جامع اور مانع ہونا چاہیے. تعریف جامع اغیار ہو
جامع افراد ہو اور مانع اغیار ہو. کسی چیز کی تعریف کی جائے تو ایسے کی جائے کہ اس کے سارے افراد شامل ہو جائیں اور اس کے علاوہ جو ہیں وہ سب باہر ہو جائیں. ٹھیک ہے. تو اگر آپ کو تعریف کرنا ہے کسی چیز کی تو ایسے کرنا ہوگا کہ اپنے افراد کو شامل کر لے. انسان کی تعریف کرنا ہے تو ایسے لفظوں سے کرنا ہے کہ انسان اندر آ جائے, انسان کے علاوہ جو بھی ہو, چاہے حیوانی کیوں نہ ہو, وہ سب باہر چلا جائے. اگر انسان کی تعریف صرف حیوان کی گئی مثلا, یا وہ مخلوق کے جو زمین پر راستہ چلتی ہے اس ٹائپ سے کوئی تعریف کی گئی تو اس میں دوسرے حیوان بھی شامل ہو جائیں گے. اور اگر انسان کی تعریف مثال کے طور پہ وہ یہ کی گئی وہ کہ جو کاتب ہوتا ہے, جو شاعر ہوتا ہے, انسان وہ ہوتا ہے کہ جسے شاعری آتی ہے, جسے کتابت آتی ہے, تو اس تعریف سے بہت سے انسان بھی نکل جائیں گے جو شاعر نہیں, جو کاتب نہیں ہے. تو نہ آپ انسان کی تعریف حیوان کہہ کے کر سکتے کیونکہ دوسرے بھی آ جائیں گے اس کے اندر جانور, اور نہ کاتب اور شاعر کہہ کے کر سکتے کیونکہ بہت سے انسان جو کاتب و شاعر نہیں ہیں وہ باہر نکل جائیں گے. اس لیے کہتے ہیں کہ تعریف اس طریقے سے کی جائے, ان الفاظ کا استعمال کیا جائے جو جامع افراد ہو, اپنے تمام افراد انسان کے سارے مصادیق کو شامل کر لے, معنی اغیار ہو, انسان کے علاوہ کوئی اس میں شامل نہ ہونے پائے. پہلی شرط جامع و معنی ہو. دوسری شرط کیا ہے؟ اچھا یہ بات آپ کو بتا دوں کہ جس کی تعریف کی جاتی ہے اسے معرف کہتے ہیں, رے پہ زبر کے ساتھ, اور جس کے ذریعے سے تعریف کی جا رہی ہے اسے معرف کہتے ہیں. یہاں صاحب کتاب نے بھی تعریف کے لیے لفظ معرف استعمال کیا ہے, معرف کے لیے بھی لفظ تعریف استعمال کیا ہے, معرف کے لیے لفظ تعریف استعمال کیا ہے, کیونکہ در واقع وہ جو معرف ہے یعنی جس کے ذریعے سے تعریف کی جا رہی ہے وہی سبب تعریف ہے. تو معرف اور معرف کا فرق سمجھ میں آ گیا؟ معرف وہ جس کی تعریف کی جائے اور معرف وہ جس کے ذریعے سے تعریف کی جائے. پھر فرماتے ہیں تعریف جو ہے, دوسری شرط یہ ہے کہ تعریف میں از جہت مفہوم و لفظ جو چیزیں آپ بیان کر رہے ہیں, جس کے ذریعے سے تعریف کر رہے ہیں, وہ لفظ اور مفہوم کے لحاظ سے مخاطب کے نزدیک اس سے زیادہ واضح ہو جس کی تعریف کی جا رہی ہے. یعنی معرف سے روشن تر اور واضح تر ہونا چاہیے. آپ کو تعریف کرنا ہے کسی چیز کی, سامنے والا نہیں جانتا, تو ان لفظوں سے استفادہ کریں گے کہ سامنے والے کے نزدیک وہ لفظ واضح ہوں. اگر ایسا لفظ استعمال کیا کہ جو واضح نہ ہو مخاطب کے نزدیک تو تعریف جو ہے لا حاصل ہے, بیکار ہے. خوب انہوں نے ایک عجیب سا لفظ دیا ہوا ہے یہاں پر تا اس مطلب کو سمجھانے کے لیے, اور یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ جب تعریف کی جا رہی ہے مثال کے طور پہ آگ کی, تو ایسے کلمات سے استفادہ کیا گیا کہ جو کلمات مبہم ہیں, غیر واضح ہیں, تو نہ صرف یہ کہ آگ کی تعریف نہیں ہو پائے گی بلکہ اس سے زیادہ مشکل ہو جائے گا سمجھنا اس مفہوم کو. مگر یہ والی جو انہوں نے مثال دی ہے وہ تھوڑا سا عجیب و غریب سی مثال ہے. کوئی دوسری مثال آپ ذہن میں لا سکتے ہیں آپ لوگ, کچھ بھی آپ کو مثال کے طور پہ جو ہے وہ آپ کو کوئی تعریف انسانی کی تعریف کرنا ہو تو اب انسان کے لیے آپ کوئی ایسا لفظ استعمال کیجئے
کہ وہ لفظ جو ہے وہ غیر مانوس ہو، غیر مفہوم ہو، لفظ انسان سے بھی زیادہ سخت ہو جائے، انسان پھر بھی آسان ہے۔ قلم کی تعریف کرنا ہے مثال کے طور پہ تو آپ کہیے کہ آلات الکتابت، اور سامنے والے کے لفظ آلات جو ہے وہی واضح نہ ہو، تو کوئی بھی چیز ایسی کہ اب یہاں تو ذہن میں مثال بھی اچھی نہیں آ رہی ہے میرے، میں سوچ رہا ہوں، ذہن پہ زور ڈال رہا ہوں کہ کون سی ایسی چیز ہوگی جس کی تعریف کی جائے اور معرف سے زیادہ سخت ہو جائے لفظ تعریف معرف کا۔ تو خلاصہ یہ کہ دوسری جو شرط بتا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ معرف جو ہے اس سے زیادہ غیر واضح ہو معرف، یہ صحیح نہیں ہے۔ معرف یعنی جس کی تعریف کی جائے اس کے مقابلے میں آسان اور واضح ہونا چاہیے، روشن ہونا چاہیے مخاطب کے نزدیک معرف، البتہ آپ کے نزدیک نہیں، مخاطب کے نزدیک۔ فرما رہے ہیں تعریف باید از جہت مفہوم و لفظ نزد مخاطب روشن تر از معرف باشد۔ تعریف یعنی وہی معرف جو ہے وہ مخاطب کے نزدیک مفہوم اور لفظ کی جہت سے واضح اور روشن تر ہو معرف سے، اور از مهم ترین لغزش های اندیشه در مقام تعریف رائے تعریف ہے گنگ و مبہم است۔ تعریف کے میدان میں اگر دیکھا جائے تو اہم ترین لغزش جو ہوتی ہے، یعنی جہاں انسان گڑبڑاتا ہے اور تعریف صحیح نہیں کر پاتا ہے، وہ یہی ہے کہ جہاں پر تعریف گنگ یعنی گونگی اور مبہم ہو۔ تعریف جو ہے وہ گنگ اور مبہم، گونگی اور مبہم نہیں ہونا چاہیے، یعنی تعریف جو واضح ہونا چاہیے۔ جب چیز کی تعریف واضح کی جائے گی، معرف کو بیان اچھے سے کیا جائے گا، تو پھر اس کے استعمال میں یا اس کے سمجھنے میں مشکلات کا سامنا نہیں ہوگا۔ تیسری شرط رکھتے ہیں یا آتش کی تعریف، انہوں نے جو مثال دی ہوئی اس کو استقصی شبیہ بے نفس، یہ عجیب سی چیز لکھی، اس کے بجائے آپ ایسے کر لیے آتش مظروف الموقد، مظروف الموقد ایسے تعریف کی جائے، ما ہوا مظروف الموقد۔ تو موقد تو پتہ ہے کیا چیز ہوتی ہے، موقد جو ہے وہ انگیٹھی ہے۔ اب استقصی آپ ڈھونڈیے نا تو ایک محمل لفظ ہے ہی نہیں، یا تو یہ کہ اشتباہ چاپی ہے، آپ لغت میں انٹرنیٹ پہ یہاں وہاں دیکھیے تو آپ کو یہ لفظ نہیں ملے گا جو مثال دی ہے شبیہ بے نفس کر کے۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ یہ کہیں تعریف آتش کو سمجھانے کے لیے مظروف الموقد، وہ جو مظروف موقد ہوتا ہے، موقد کہتے ہیں انگیٹھی کو، تو ہو سکتا ہے کوئی موقد کا معنی نہ جانتا ہو اور آتش کا معنی اس کے لیے واضح ہو، اور آپ کہیں مظروف الموقد وہ جو انگیٹھی کے اندر ہوتی ہے، یہ کوئی تعریف نہیں ہوئی، یہ اور زیادہ مخاطب کے لیے تشویش مطلع کرنے والی، مخاطب کو مشوش کر دینے والی تعریف ہوگی۔ تو تعریف کے لیے اس لفظ کا استعمال کیا جائے کہ جس سے معرف واضح ہو جائے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اب نمبر 2 واضح ہو گیا ہوگا آپ کے لیے، نمبر 3 پہ آ جائیں۔ خوب، نمبر 3 کیا ہے؟ تعریف جو ہے نا، فرما رہے ہیں معرف سے، تعریف یعنی معرف، تعریف کے اوپر لکھیے گا، انہوں نے نمبر 3 میں اور نمبر 2 میں دونوں میں تعریف لکھ دیا ہے۔ تعریف سے بہتر لفظ ہے معرف۔ معرف مفہوم اور لفظ میں مخاطب کے نزدیک معرف سے زیادہ واضح تر ہو۔ نمبر 3 میں معرف سے مغایرت مفہومی رکھتا ہو، دونوں سیم نہ ہوں مفہوم کے اعتبار سے۔ دیکھیے، انسان کی جب تعریف کی گئی حیوان ناطق کے ذریعے، تو حیوان ایک الگ مفہوم ہے، ناطق ایک الگ مفہوم ہے۔ جب دونوں کو جوڑا گیا تو انسان بن کے سامنے آیا۔ اب اگر
انسان کی تعریف کی جائے، انسان وہ ہے کہ جو بشر ہے، تو بشر اور انسان کا مفہوم دونوں سیم ہے، تو ایک ہی مفہوم کے ساتھ تعریف کرنا صحیح نہیں ہے. تعریف یعنی معرف باید با معرف مغایرت مفہومی داشته باشد. معرف و معرف میں مغایرت مفہومی ہونی چاہیے. در تعریف نہ باید اختلاف معرف و معرف تنہا از نوع تفاوت ہے لفظی باشد و از نظر مفہوم عین ایک دیگر باشد. ایسا نہیں کہ تعریف میں معرف و معرف جو ہیں صرف لفظی اعتبار سے الگ ہوں اور مفہومی اعتبار سے دونوں سیم ہوں. مثلا انسان کی تعریف میں اگر ہم کہیں کہ بشر است، تو یہ تعریف حقیقی اور منطقی تعریف نہیں ہے، بلکہ آپ تعریف لفظی اس کو کہیں گے، جس کا تعلق علم لغت سے ہے، علم منطق سے نہیں ہے، جس کا تعلق علم لغت سے ہے. ہاں دونوں کے معنی ٹکراؤ کی بات تو نہیں ہم کہہ سکتے، لیکن ہاں دونوں کا مفہوم سیم نہ ہو. انسان کون ہے آپ سے کہا جائے آپ کہیں بشر ہے، بشر کون ہے کہا جائے انسان ہے. تو اس لیے ایسی تعریف نہیں کیجیے. تعریف کرنا ہے تو 2 ایسے لفظ کا استعمال کیجیے، 3 ایسے لفظوں کا استعمال کیجیے کہ جس کی تعریف کی جا رہی ہے اس سے مفہومی اعتبار سے مغایرت رکھتا. اور جیسے میں نے مثال دی حیوان ناطق کی، کہ حیوان ایک الگ مفہوم ہے، ناطق ایک الگ مفہوم ہے. حیوان 4 پایا، جنبندہ علی الارض، زمین پہ چلنے والا، ناطق شعور رکھنے والا. انسان میں دونوں چیزیں پائی جاتی ہیں، مگر انسان اور حیوان ایک ہی مفہوم نہیں ہے. انسان اور ناطق ایک ہی مفہوم نہیں ہے. حیوان ناطق کا ایک الگ مفہوم ہے، معنی میننگ کے لحاظ سے ترجمہ کتاب کے میں جب آپ لغت میں ترجمہ دیکھیں گے تو حیوان کے آگے انسان ہی لکھا ہوگا، ناطق کے آگے انسان ہی لکھا ہوگا. لیکن حیوان اور ناطق کو جوڑا تو بشر انسان آیا. لیکن ہاں اگر آپ لفظ بشر دیکھیے تو آگے لکھا ہوگا انسان، لفظ انسان دیکھیے تو آگے لکھا ہوگا بشر. تو مفہومی اعتبار سے بھی تھوڑا سا مغایرت دونوں میں ہونی چاہیے، صرف لفظی مغایرت نہیں چلے گی. نمبر 4، شرط نمبر 4 کیا ہے؟ تعریف دوری نہ ہو. دوری یعنی ایک کی تعریف دوسرے پر منحصر نہ ہو. دور یعنی چکر. تعریف باید دوری نہ باشد. تعریف دوری عبارت از تعریفی است که اولا در آن معرف خود احتیاج به تعریف دارد و ثانیا در تعریف معرف از معرف استفاده می شود. در تعریف معرف پہلی بات تو یہ تعریف دوری کیا ہے؟ وہ تعریف ہے کہ جس میں معرف خود تعریف کی محتاج ہے. جو معرف ہے جس کے ذریعے تعریف کی جا رہی ہے وہ محتاج ہے تعریف کی. اور دوسری یہ کہ تعریف جو ہے جب معرف کی جائے گی تو اس میں معرف سے استفادہ کیا جائے، یعنی اس کی تعریف میں اس سے مدد لی جائے اور اس کی تعریف میں اس سے مدد دی جائے. یہ ہو جائے گی دوری تعریف. سمجھ میں آیا؟ مثال سے بات واضح ہو جائے گی. مثال کے طور پہ مانند تعریف زمان، زمانے کی تعریف کی جائے اس طریقے سے: چیزی کے بعد ساعت اندازے گیری می شود. زمان وہ چیز جس کو ساعت سے، گھنٹے سے، جس وقت سے جس کی پیمائش کی جائے، جس کو ناپا جائے، جس کا اندازہ لگایا جائے. تو لفظ ساعت کا استعمال کیا گیا، ساعت سے زمان کی تعریف کی گئی. زمان کیا؟ یعنی وہ کہ جس کی ساعت سے، گھڑی سے، وقت سے، ٹائم سے جس کی پیمائش کی جائے، ٹائم سے. پھر اگر تعریف کی جائے ساعت کی، ٹائم کی، تو کیا تعریف کی جائے گی؟ ابزاری کے زمان را اندازے گیری می کنند. ایسا وسیلہ، ابزار، ذریعہ کہ جس کے ذریعے سے
زمان کی اندازہ گیری و پیمائش کی جائے تو آپ نے دیکھا ساعت کی تعریف میں زمان سے استفادہ کیا گیا، زمان کی تعریف میں ساعت سے استفادہ کیا گیا۔ ساعت یعنی وہ چیز جس کے ذریعے سے زمانے کی پیمائش کی جائے، زمان وہ چیز جس کے ذریعے سے ساعت کی پیمائش کی جائے۔ یہ تعریف صحیح نہیں ہے، دوہری تعریف نہیں ہونی چاہیے۔ خوب، تو آپ نے 4 شرطیں تو رکھ دیں، اب ذرا سا ہم کو ایک آئیڈیل پیش کیجیے، نمونہ، الگو کہتے ہیں نمونے کو، مثال کو، آئیڈیل کو، اسوہ کو۔ تو الگو کیا ہے، آئیڈیل تعریف کیا ہو سکتی ہے، ذرا اس کو بتائیے۔ وہی ہیڈنگ ڈالا صفحہ نمبر 74 پہ، الگو منطقی تعریف، تعریف کا منطقی الگو یعنی نمونہ، آئیڈیل۔ فرماتے ہیں کہ منطقی نقطۂ نگاہ سے وہ تعریف کہ جس میں تعریف کے چاروں قواعد پائے جاتے ہیں، ان کی رعایت کی جاتی ہو، صرف نیچے دیے گئے میپ کے تھرو ذریعے آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ اسی 4 طریقے سے تعریف کی جائے گی، تب آپ کو اس تعریف میں وہ شرطیں پوری ملیں گی۔ تعریف یا حد کے ذریعے کی جائے یا رسم کے ذریعے کی جائے۔ حد اور رسم کیا ہوتا ہے اسے ابھی آگے بیان کریں گے، حد اور رسم کی خود تعریف کریں گے، گھبرائیے نہیں، بس اتنا یاد رکھیے تعریف انہی 4 طریقوں سے صحیح ہے، یا حد کے ذریعے یا رسم کے ذریعے سے۔ اور حد بھی 2 طریقے کی ہوتی ہے، یا حد تام ہے یا حد ناقص ہے۔ رسم بھی 2 طریقے سے ہوتی ہے، یا رسم تام ہے یا رسم ناقص ہے۔ تو ٹوٹل تعریف 4 ہوئی، جس میں یہ 4 شرطیں پائی جا سکتی ہیں جو پہلے بیان کی گئیں، یا حد تام ہے یا حد ناقص ہے، یا رسم تام ہے یا رسم ناقص ہے۔ 4 طریقوں سے تعریف ممکن ہے۔ ابھی آگے آئے گا، مثال طور پہ حیوان، انسان کی تعریف حیوان ناطق کے ذریعے سے کی گئی ہے، تو حیوان جو انسان کے جنس ہے، اور ناطق جو وہ انسان کے لیے فصل ہے۔ جنس ہے یعنی جنس حیوان سے انسان بھی ہے، ایک مصداق ہے حیوان کا انسان، لیکن فصل ہے اس لیے کہ اس لفظ ناطق فصل ہے اس لیے کہ ناطق نے جو ہے وہ حیوان کے دوسرے مصادیق سے الگ کر دیا انسان کو۔ اب اس میں بکرا نہیں آئے گا، گائے بھینس نہیں شامل ہو سکتی، ٹھیک ہے؟ تو ابھی انشاءاللہ آگے آ رہا ہے، پریشان مت ہوئیے گا۔ تعریف جو ہے وہ یا حد کے ذریعے سے ہوگی یا رسم کے ذریعے سے، اور دونوں یا تام ناقص ہے۔ پھر صفحہ نمبر 75 فرماتے ہیں تعریف بحد اساسی ترین و کامل ترین نوع تعریف است۔ حد کے ذریعے جو تعریف کی جاتی ہے وہ تعریف صحیح بہتر تعریف ہے، بہتر تعریف ہے۔ اساسی ترین یعنی مین تعریف، بنیادی ترین تعریف، اور کامل ترین تعریف جو ہے وہ وہی ہے۔ نوع تعریف یعنی قسم تعریف میں سے سب سے بہتر تعریف جو ہے وہ تعریف بحد ہے، حد کے ذریعے تعریف کی جائے۔ وغرض از آن بیان حقیقت شیء است، اور جب حد کے ذریعے تعریف کرتے ہیں تو چیز کی حقیقت بیان کرتے ہیں۔ حقیقت شے بیان کرنے کے لیے حد سے تعریف کی جاتی ہے، لفظ تعریف بالحد ہوتی ہے۔ حد جیسا کہ آپ جانتے ہیں 4 دیواری، حد 4 دیواری معین کر دینا، یعنی جب 4 دیواری ہو جاتی، حد بندی ہو جاتی نا، تو نہ ایک یہاں سے وہاں جا پاتا باہر، نہ ایک باہر سے اندر آ پاتا ہے۔ حقیقت تو ایسی تعریف کہ جو بالکل حد بندی کر دے اسے تعریف بالحد کہتے ہیں۔ یہ ہم آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہے ہیں، منطقیوں نے اس طرح کی کا معنی بیان نہیں کیا حد اور رسم کا۔ اور رسم کیا؟ رسم کہتے ہیں خط کو، تو خط کھینچا گیا ہے، ادھر کا ادھر نہ، ادھر کا ادھر نہ جائے، وہ خط اتنا مضبوط نہیں ہوتا، لیکن حد جو ہے بہت مضبوط ہوتی ہے۔ خوب، تو تعریف بالحد جو ہے وہ سب سے جامع تعریف ہے۔ اور تعریف برسم میں کیا ہوتا ہے؟ غرض اصلی امتیاز شیء از سائر اشیاء،
تعریف بالرسم میں اصلی غرض جو کیا ہے وہ یہ ہے کہ ایک چیز کو دوسری اشیاء سے ذرا سا ممتاز کریں، جدا کریں. تو آپ نے دیکھا تعریف بالحد میں حقیقت شے کو بیان کرنا ہے. جیسے حیوان ناطق کے ذریعے سے تعریف انسان کی، اور تعریف بالرسم میں صرف اور صرف ایک کو دوسرے سے ممتاز کرنا. جیسے انسان کو کہا گیا ضاحک، ہنسنے والی مخلوق. تو ہنسنا انسان کا خاصہ ہے مگر انسان کی حقیقت نہیں ہے. ابھی انشاءاللہ آگے آئے گا. تعریف بالرسم میں صرف ممتاز کرتے ہیں فلاں کو دوسری چیزوں سے، اس کی حقیقت نہیں بیان کرتے. حقیقت انسان ضاحک نہیں ہے، حقیقت انسان جو ہے حیوان ناطق ہے. حد و رسم بے لحاظ کمال تصور و نحو شناختی کے در ذہن ایجاد می کند ہر یک بالتام و ناقص تقسیم می شوند بنا بارین اقسام تعریف. اب یہ حد اور رسم اپنے کمال کے لحاظ سے، حد ایک مرتبہ پوری کمپلیٹ ہوتی ہے، کامل ہوتی ہے تو حد تام کہلاتی ہے، اور حد ذرا سی ناقص ہوتی ہے تو اسے حد ناقص کہا جاتا ہے. اس لیے رسم پوری ایسی ہوتی ہے کہ جو کمال تک لے جائے، یعنی انسان کو جو ہے کہ جس کی بھی تعریف کی جا رہی ہے اس کو اچھے سے ممتاز کرے دوسری چیزوں سے، تو اس کو رسم تام کہتے ہیں. اور اگر بس ایسی فارمیلٹی کے طور پہ ممتاز کرے تو رسم ناقص کہتے ہیں. یہ میں نے تقریب ذہن کے لیے یہ لفظ استعمال کیا ہے، ورنہ منطقی طور پہ جو تعریف ہے چاروں کی وہ انشاءاللہ آگے آ رہی ہے. حد تام کیا ہے، حد ناقص کیا ہے، رسم تام کیا اور رسم ناقص کیا ہے. یہ تمرینیں اس کی ضرور آپ لوگ پڑھا کیجئے. میرے پاس ٹائم نہیں رہتا ہے کہ میں تمرینیں حل کرواؤں اور آپ سے سوال کروں. یہ مان کے چل رہا ہوں، پہلے دن کہہ دیا تھا میں نے، تو آپ لوگ میری بات پہ عمل کرتے ہیں سب لوگ، اور تمرینوں کو حل کرتے ہیں انشاءاللہ. خوب، جو لوگ شروع سے تمرینیں حل کرتے چلیں ان کو انشاءاللہ امتحان پریشانی نہیں ہوگی. درس ہفتم الگو منطقی و روش رائے تعریف. تعریف کی منطقی شکل، نمونہ اور تعریف پیش کرنے، رائے یعنی پیش کرنا، تعریف پیش کرنے کی روش کیا ہے. فرماتے ہیں راہ رسیدن بے الگو منطقی تعریف. ہیڈنگ: تعریف کی تعریف کے منطقی الگو کو، نمونے کو، آئیڈیل کو حاصل کرنے کا راستہ کیا ہے، یعنی کیسے صحیح اور منطقی تعریف کی جائے گی جو آئیڈیل تعریف ہو، جس میں کمی نہ ہو. برائے رسیدن بے ہر یک از صورت ہے تعریف حد تام، حد ناقص، رسم تام اور رسم ناقص رعایت دستور العمل خاصی لازم است. اگر آپ کو حد تام، حد ناقص، رسم تام، رسم ناقص ان میں سے کسی کی بھی تعریف کسی بھی طریقے سے تعریف کرنا ہے تو آپ کو کچھ اصول کو سمجھنا پڑے گا، کچھ ضوابط کو، کچھ دستور العمل کو، کچھ شرائط کو اس کی رعایت کرنی پڑے گی. رعایت دستور العمل یعنی کچھ قواعد کی رعایت جو ہے وہ ضروری ہے کہ بدون کارگیری آن ارائے ہر گونے تعریف حدی و یا رسمی ممکن نیست یا نخواہد بود. کہ ان قواعد اور ضوابط کی رعایت کیے بغیر نہ تعریف حدی ممکن ہے نہ تعریف رسمی. تعریف حدی اور تعریف رسمی کا فرق کیا ہے؟ تعریف حدی اور تعریف رسمی کیسے کہتے ہیں؟ کوئی بتائے گا؟ علیکم السلام. ٹھیک. اور جو حد والی تعریف ہوتی ہے اس کو تعریف حدی کہتے ہیں، اور جو رسم والی تعریف ہوتی ہے ہاں اسے تعریف رسمی کہتے ہیں.
تو فرما رہے نہ تعریف حدی نہ تعریف رسمی کچھ بھی ممکن نہیں جب تک کہ ان قواعد کو اور دستور العمل کو عملی جامہ نہ پہنایا جائے۔ صفحہ نمبر 78 کے دوسرے پیراگراف میں کہتے ہیں منطقیان در ارائے دستور العمل مذکور از اصطلاحاتی استفادے کردیان کہ تنہا با آگاہی از آنها دستیابی به الگوی منطقی تعریف محصور خواهد بود۔ منطقیوں نے دستور العمل پیش کرنے، وہ مذکور جس کا بھی ہم نے ذکر کیا اوپر کہ دستور العمل کی رعایت ضروری ہے، کچھ دستور العمل ہیں، ان کو پیش کرنے کے لیے کچھ اصطلاحات سے استفادہ کیا ہے کہ ان اصطلاحات کی آشنائی کے بعد ہی نمونہ اور آئیڈیل تعریف پیش کی جا سکتی ہے، منطقی تعریف پیش کی جا سکتی ہے۔ تو اگر آپ کو منطقی تعریف کرنی ہے تو اس کے پہلے کچھ قواعد کی رعایت ضروری ہے، اور ان قواعد میں کچھ اصطلاحات کا استعمال کیا گیا ہے جیسے کلی، جزئی وغیرہ، ان اصطلاحات کا بھی جاننا ضروری ہے۔ انہی اصطلاحات کو آپ بیان کریں گے نیچے۔ اصطلاحات الگوئے منطقی تعریف، جسے ایک شارٹ میں کہتے ہیں کلیات خمس، کچھ اصطلاحات ہیں جن کی رعایت کرنا تعریف میں ضروری ہے، اور اگر ان اصطلاحات کا جاننا ضروری ہے، ان اصطلاحات کو نہیں جانیں گے تو منطقی تعریف نہیں کر پائیں گے، لہذا ان اصطلاحات کو پڑھا جائے گا، کلی ذاتی، کلی عرضی وغیرہ۔ وہ انشاءاللہ اب ایک منطق کا ایک اہم چیپٹر ہے یہ بھی کلی وغیرہ کا، جسے انشاءاللہ کل کے درس میں بیان کیا جائے گا۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔